الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنائہ حمدا لیکون حقہ قضاء ولشکر اداء الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومقصرین فضائلہم ومصائبہم اجمعین روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مہرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد وعلی معزز محترم سامعین کرام، بزرگان ذی وقار اور اہل علم حضرات، مالک زمانہ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے، اور جس خلوص و نیت کے ساتھ اس صفحہ اعضاء کا اہتمام ہوا ہے، مالک اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بانیان مجلس کو اس عمل کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ اور بالخصوص دو تین دعائیں ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بانی مجلس علی رضا صاحب کی، ملک علی رضا صاحب کی والدہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بے روزگار مومنین کو اللہ روزگار عطا فرمائے، حلال رزق میں وسعت عطا فرمائے، پریشان مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بالخصوص مجھے حکم دیا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، اللہ آل محمد کے مصائب کے صدقے میں ان پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اور میں اس مجلس کی دعا کا جسے سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، اس مجلس کے حقیقی بانی سید مولانا اسرار حسین شیرازی صاحب، شہید ملت جعفریہ، مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، جوار آئمہ میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عالم برزخ میں اللہ انہیں آل محمد کے ساتھ معشوق فرمائے۔ صاحبان ایمان، لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، اور میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے یوم کے حوالے سے بھی، اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر رکھا ہے وہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ برات کو جس کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا نامہ سورہ ہے، اور اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پیغام دے رہا ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیے۔ بڑی واضح سی آیت ہے قرآن مجید میں۔ آیات قرآنی کی بہت ساری صاحبان قسمیں ہیں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ آیات منسوخ ہیں۔ ناسخ آیات وہ آیات ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا اور پھر اٹھا دیا۔ متشابہ آیات وہ ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، سوائے معصوم کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے۔ محکم آیتیں وہ ہیں جو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے اور میری بھی سمجھ میں آ جائے۔
آباد حاضری مالک آپ کو سلامت رکھے. حیدری آئے. اور یہ قرآن مجید کی ایسی محکم آیت ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی ہے، جس کے معنی گول گول نہیں ہے، بڑے واضح معنی ہے. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی محافظت کی ذمہ داری خود ذات پروردگار نے لی ہے. وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں محافظ ہوں، تو یا ظاہری سی بات ہے محافظ وہ ہے، اس سے بہتر حفاظت کرنا کوئی جانتا نہیں ہے. تو محافظ وہ ہوا. تو قرآن کا حکم صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. حکم قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے، مومن بھی قیامت تک کے لیے ہے. اگر مومن قیامت تک کے لیے ہے، حکم قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے رسول کے عہد کے لوگوں، نہیں، یہ کہا کہ اے صاحبان ایمان، جو صاحبان ایمان پیدا ہوتے رہیں گے اور ہو چکے ہیں، ان کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ سچوں کے قبلہ ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر مومنین کو حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر سچے بھی قیامت تک کے لیے ہونے چاہیے. آباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے. حیدری علیہ. قبلہ سچے بھی قیامت تک کے لیے ہونے چاہیے. تو اگر آیت ہے تو پھر سچوں کا وجود بھی کائنات میں ضروری اور لازم ہے. یہی وجہ ہے وہ سچا غیبت میں ہو یا ظاہر میں ہو. آج بھی میرا امام غیبت کے پردے میں بیٹھ کے آیت قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. آباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اعزان محترم، حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پہلا حکم ہے اتقوا اللہ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک ہو جاؤ. لفظوں پہ توجہ چاہیے ہے، نیک ہو جاؤ. امام فخر الدین رازی نے، ڈاکٹر صاحب بڑا بہترین اس کا ترجمہ فرمایا ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں دو قسموں کے لوگ پیش کیے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں حکم ہے کہ پرہیزگار بنو، نیک بنو، اور انہیں حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک وہ ہے جن کے ساتھ ہونا ہے، ایک وہ ہے جنہیں ساتھ ہونا ہے. توجہ چاہوں گا. ایک وہ ہے جن کے ساتھ ہونا ہے اور ایک وہ ہے جن کے ساتھ ہونا ہے. ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے جنہیں ساتھ ہونا ہے. وہ فرماتے ہیں جنہیں ساتھ ہونا ہے ان سے غلطی کا امکان ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں. جنہیں ساتھ ہونا ہے ان سے غلطی کا امکان ہے، اور جن کے ساتھ ہونا ہے ان سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو وہاں پہ مولانا رک گئے اور میری زبان چل گئی. میں نے کہا جنہیں ساتھ ہونے کا حکم ہے ہماری زبان میں اسے غیر معصوم کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے ہماری زبان میں انہیں معصوم کہتے ہیں. آباد و شاد رہیے. حیدری علیہ. میں نے کبھی ممبر پہ میں نے کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ، کبھی جسے میں نے پڑھا نہ ہو، میں نے کبھی بات نہیں موکی. اور نہایت ذمہ داری سے، اور بالخصوص یہاں تو میں نہایت ذمہ داری سے اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. صاحبان ایمان اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، نیک بنو، اچھے ہو جاؤ. ایک حکم انہیں ہے. یہ
پرہیزگار، یہ اتقوا اللہ کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صاحبان ایمان، تقوی کی علامات کیا ہے؟ مولا امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا مولا یا امیر المومنین تقوی کی علامات بیان فرمائیے، تقوی کی علامات۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، خطبہ جاری تھا، پھر کھڑا ہو گیا، اس نے پھر کھڑے ہو کے کہا مولا تقوی کی علامات بیان فرمائیے، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گیا، مولا نے اپنے خطبے کو روکا اور 120 علامات بیان فرمائی، تقوی کی 120 علامات بیان فرمائی۔ اور عزیزان محترم، جب میرے مولا نے 120 پہ رکے نہیں ہے، سننے والا مر گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، سننے والا مر گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ تو زندگی دیتے ہیں، یہ مر کیوں گیا ہے؟ آپ تو زندگی دیتے ہیں، یہ مر کیوں گیا ہے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو، جب میں تقوی کی علامات بیان کر رہا تھا، اس مومن مرد کا دل اتنا نرم تھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکا ہے اور یہ مر گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ مولا یہ مومن تھا تو آپ تو امیر المومنین ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائے، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کو تو پہلے کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے مولا نے فرمایا سنو، جب دنیا میں سیلاب چلتے ہیں، جب دنیا میں سیلاب چلتے ہیں، وہ خود بہتے ہیں، جو ان کے سامنے چیزیں آتی ہیں انہیں بہا کے لے جاتے ہیں، خود نہیں بہتے ہیں، بہا کے لے جاتے ہیں۔ مولا فرماتے یاد رکھو، جب میں بیان کر رہا تھا، یہ علم کا ایک سیلاب تھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا، یہ علم کا سیلاب تھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور سیلاب جو چیز سامنے آتی ہے اسے بہا کے لے جاتا ہے، خود نہیں بہتا ہے۔ آباد و شاد اللہ یا رسول اللہ، حیدری آباد و شاد۔ تھکے تو نہیں ہے؟ تھوڑی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس نے نام نہیں لیا۔ اللہ بتاتا کہ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، فلاں صادقین ہیں، فلاں صادقین ہیں، یہ نام کیوں نہیں لیتا؟ میرے اللہ تو کسی سے ڈرتا ہے؟ نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ بارگاہ ازلی سے آواز آتی ہے یاد رکھو، نام لینے میں پابندی نہیں تھی، یاد رکھو اگر میں نام لے لیتا تو نہ جانے کتنے ہم نام پیدا ہو جاتے ہیں۔ مالک آپ کے سلامت رکھے، نہ جانے کتنے ہم نام پیدا ہو جاتے۔ اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں صفت بیان کر رہا ہوں۔ صداقت صفت کمال ہے، صداقت صفت کمال ہے، جو جس میں صفتیں پیدا ہوتی جائیں گی۔ یاد رکھیے صداقت کمال ہے یا نہیں ہے؟ کمال ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اللہ جانتا تھا کہ نام چوری ہو سکتے ہیں، کمالات چوری نہیں ہوتے ہیں۔ یہ امت ایسی ہے کہ نام چوری کرنے کی بڑی ماہر ہے۔ میں نام لوں گا تو کتنے ہم نام پیدا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا صدیق اکبر، اس نے کہا فاروق اعظم، تو اس نے کہا نہیں یہ ہمارے ہیں، اور جہاں فرما رہے یہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے لگ مولا کے ہے، لیکن کمال یہ ہے علی کا، کمال یہ ہے علی کا، علی کے القاب ہی اتنے تھے، علی کے القاب ہی اتنے تھے کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ دونوں لقب استعمال ہی نہیں کیے ہیں، اس لیے کہ علی کے القاب اس لیے اتنے زیادہ تھے۔ علی سے محبت کرنے والے تھے دو، ایک تھا اللہ، ایک تھا مصطفیٰ، ایک تھا خدا اور دوسرا تھا مصطفیٰ۔ ادھر محبت میں اللہ کمالات دیکھتے ہوئے القاب دیتا گیا، ادھر سے محبت میں مصطفیٰ کمالات دیتے ہوئے القاب دیتا گیا۔ اس کے لقب اللہ سے بھی بڑھ گئے، مصطفیٰ سے بھی بڑھ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی آباد و شاد رہی، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اس لیے نام نہیں لیتا ہے، کمالات
صفات بیان کرتا ہے، صفتوں کے ذریعے سے موصوف کو پہچانو۔ اور اللہ نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جلدی سے صادقین کی سب سے پہلی فرد کا نام ہے سرکار ختم المرتبت کی ذات گرامی، جسے مشرکین مکہ نے بھی صادق و امین کہا۔ کیسے کہا؟ جب میرے نبی نے کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ 40 برس گزرنے کے بعد اعلان کیا، اے کفار مکہ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اگر تم پہاڑ کے پیچھے گئے اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو تم میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ تو سارے مشرکین مکہ نے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، تھے بے غیر، تھے کافر، تھے مشرک، لیکن تھے غیرت مند۔ انہوں نے جواب بڑا شریفانہ دیا ہے، اے محمد بن عبداللہ، اگر ہم پہاڑ کے پیچھے گئے اور ہمیں لشکر نظر نہ آیا، ہم کہہ دیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ ہی سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم پہاڑ کے پیچھے گئے اور لشکر موجود نہ ہوا، ہم کہہ دیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ ہی سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہیں سے میرا نبی توحید کا پیغام دیتا ہے، مجھے سچا مانتے ہو، بغیر دیکھے ہوئے اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہو، بغیر دیکھے ہوئے اس کے لشکر کا اقرار کرتے ہو، تو پھر بغیر دیکھے ہوئے اس کی الوہیت کا بھی اقرار کرو، اس کی وحدانیت کا بھی اقرار کرو۔ عزیزان محترم، میرے نبی نے نبوت پہنچائی، رسالت پہنچائی، توحید پہنچائی، ولایت بھی پہنچائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ولایت کے جو لفظ اور معنی لوگ کرتے ہیں نا، اصل میں وہ اللہ بیان نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ سے بھی 2 قدم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، صاحبان ایمان، پیغمبر نے توحید پہنچائی، اور جب کہا نا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، مجھے اللہ کا حبیب مانو۔ یاد رکھیے، افسر کی بات اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ وردی میں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ لوگوں اس کا پتہ ہوگا یہ کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے توحید نہیں پہنچائی ہے، پہلے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نبی مانو گے تو میری مانو گے نا، اگر تم نے مجھے نبی نہیں مانا ہے تو میری مانو گے کیسے؟ عزیزان محترم، کہا مجھے اللہ کا رسول مانو، منا مجھے اللہ کا حبیب مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو۔ عتبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، عتیبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، شیبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو جہل کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو لہب کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ جتنے بھی ابو تھے کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بھی ابو تھے کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے۔ عتیبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، شیبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو لہب کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو جہل کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو سفیان کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ تو نے حکم دیا تھا، میں نے اعلان کر دیا۔ اب عتبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، عتیبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، شیبہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو لہب کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ابو جہل کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل جلدی جا میرے حبیب کو جا کے تسلی دے دے۔ عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، عتیبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے۔ میرے حبیب، دنیا کا کوئی بندہ بھی اگر نہیں مانتا نہ مانے، گھبرا نہیں، بس تو مجھے مان، میں تجھے مانتا ہوں۔ توجہات ہیں سارے احباب کی۔ اے میرا حبیب، تو مجھے مان، میں تجھے مانتا ہوں۔ تو مجھے رب کہے، میں تجھے رسول کہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جملہ عظیم ہے۔ تو مجھے رب کہے تو میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے قدیر کہے میں تجھے بشیر کہوں، تو مجھے خبیر کہے میں تجھے سراج منیر کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں۔ کمال مصطفیٰ یہ ہے۔ اللہ آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم متوجہ ہیں، وہ گلاں پہنچ رہی ہیں نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے کہ کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ،
صادقین کی سب سے پہلی فرد جسے سرکار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میں نے صادقین خالی آپ کو بتانے نہیں ہیں، میں نے آپ کو دکھانے بھی ہے. یعنی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. عزیزان محترم، پہلا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ صادق صدیق یہ لفظوں کا اختیار کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگوں نے ولایت کا نام سنا ہوا ہے، ولایت کو سمجھا نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ولایت ہوتی کیا ہے. توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، صادق صدیق صادقین، یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ساتھ ہونے کا حکم ہے. یہ صادق صدیق ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید نے 2-3 معنی بیان فرمائے ہیں، میں تینوں معنی آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں. پہلا مطلب یہ ہے کہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ایک ترجمہ، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اسے صادق کہتے ہیں. جو 40 سال جھوٹ بولتا رہے اسے صادق یا صدیق کہنا درست نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، صادق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا. دوسرا معنی صادق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعے کا محتاج نہ ہو، واقعہ اس کا محتاج ہو. تو توجہ چاہ رہا ہوں. اور تیسرا معنی جو میں قرآن سے اتفاق کرتے ہوئے پیش کرنے لگا ہوں، مجھے اس معنی سے غرض ہے. صادق اسے کہتے ہیں، صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعے کا محتاج نہ ہو، واقعہ اس کا محتاج ہو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جو وہ کہہ دے اس کا کہنا خدا کا کہنا ہوگا. آباد و شاد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. جو وہ کہہ دے، اب جو وہ کہہ دے، جو کے اندر جو بھی آ جائے. تو چاہوں گا جو کے اندر جو آ جائے، جو وہ کہہ دے. جلدی سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صاحبان ایمان یاد رکھیے، سورہ یوسف میں جناب یوسف کو اللہ نے جناب یوسف پہ الزام لگایا گیا، ان کے کردار پہ دھبا لگایا گیا. کردار کی حفاظت کے لیے جناب یوسف زندان میں چلے گئے. اور یاد رکھیے، معصوم زندان میں بھی ہو تو معصوم ہوتا ہے. نبی اگر تخت پہ بھی ہو نبی ہوتا ہے، اگر تخت میں نہ ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے. یہ عہدے جو اللہ دیتا ہے وہ دنیا کے عہدوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. صاحبان ایمان کہا کہ صدیق صادق دھبا لگایا گیا، یہ ذہن میں رہے. اور اللہ نے جناب یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا. چوری عمران صاحب آپ کے لیے فکر ہے، سو کے نہیں اٹھ کے سماعت کرنا ہے. صاحبان ایمان یاد رکھیے کہ الزام لگایا گیا، زندان میں گئے. جو بھی زندانی خواب دیکھتا ہے آ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا. 2 خواب پیش کرنے ہیں، ایک خواب آیا ہوا ہے اور ایک آیا نہیں تھا، اس نے بنایا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، پہلے بندے نے خواب دیکھا، اس نے منزلت نبوت کو دیکھا تو اس نے آگے زان و ادب طے کرتے ہوئے جناب یوسف سے فرمایا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا بتا تیرا خواب کیا ہے. اس نے کہا انی ارانی احسر خمرا، کہ میرے ہاتھ میں ایک انگوروں کا گچھا ہے جس سے میں انگور توڑتا ہوں، اسے نچوڑتا ہوں. اگر قرآن میں واقعہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. جناب یوسف آپ نے جو سورہ یوسف اٹھا کے دیکھنی ہے، اس کے اندر واقعہ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. 12واں پارہ ہے، اس کے اندر سورہ موجود ہے. زان محترم، اس نے خواب دیکھا، اس نے آگے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے جس سے میں انگور توڑتا ہوں، اسے نچوڑتا ہوں، اس سے رس نکلتا ہے. میں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں، اے صدیق یوسف، اے سچے یوسف. جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا نا اے صدیق یوسف، اے سچے یوسف، حجت خدا کو اس پہ رحم آ گیا. زندان کے لوٹکی میں مجھے سچا کہنے والا اور زندان کے آلودہ ماحول میں مجھے میری صداقت کی گواہی دینے والا، میں تجھے انعام دیتا ہوں. اور یاد رکھیے وہ شخص ہے جسے کل طلوع آفتاب کے بعد پھانسی دے دی جانی تھی.
302 کا مجرم تھا، پھانسی دے دی جانی تھی۔ جناب یوسف سے اس نے خواب بیان کیا اور جب کہا نا صدیق یوسف ہے، سچے یوسف، بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جناب یوسف خوش ہوئے، انہوں نے کہا کل صبح تو رہا ہو جائے گا، اور خالی رہا نہیں ہوگا بلکہ بادشاہ مصر کے ہاں تو ساقی کے عہدے پہ فائز ہو جائے گا، تو ساقی کے عہدے پہ فائز ہو جائے گا۔ قبلہ یہ خواب سنا کے چلا گیا اور پاس یہ کمزور بیٹھا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا نہیں تھا، اس نے خواب بنایا۔ جی میں بندے جھوٹ نہیں بنا لیندے، یہ تو نہیں بنا دے، بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ اس نے خواب بنایا اور بنا کے کہتا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، بڑا خواب بھی تبیرہ دستا ہے، میں نے بھی خواب دیکھا۔ اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر، میرے سر پہ روٹیوں کا ایک گٹھڑا ہے، پانڈ ہے، ٹوکرا ہے، جس سے چیل کوے پرندے جسے نوچ نوچ کے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جناب یوسف مسکرا کے کہتے ہیں کل صبح اس کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شادری جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ کل اس کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ادھر والے بندوں کے خصوصی توجہ چاہیے آپ مجھے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ جناب یوسف فرماتے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ تو نے ہمیں معمولی سمجھا ہے؟ خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ تو ذی الامر الذی فیہ تستفتین، خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ اب صدیق کی زبان سے نکل گیا ہے، اب یہ قضا بن گیا ہے، اب یہ قضا بن گیا ہے، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ قضا ہو گیا ہے۔ ایک قضا ہے، ایک تقدیر ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ تقدیر الہی سے بچ گیا، کیا ہوا؟ تقدیر ٹل گئی، بندہ بچ گیا۔ اور پھر آپ سنتے ہیں مسجدوں کے سپیکر سے، اور آپ کو کیسے میں بتاؤں، اس گھر سے بہتر اور اعلان کون سمجھ سکتا ہے جن کا گھر ہی مسجد کے بغل میں ہے؟ اور ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آپ سنتے ہیں کہ فلاں بندہ قضائے الہی سے مر گیا، یعنی قضا نہیں ٹلتی ہے، تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جناب یوسف نے یہ نہیں فرمایا تقدیر الہی سے، نہیں فرمایا اب یہ قضا ہے، جو میں نے کہا ہے یہ قضا ہے۔ کیا بیان فرمانا چاہتے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے جناب یوسف؟ جناب یوسف دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اور دنیا والوں یاد رکھو، عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، نصیحت سے کام لو، یاد رکھو جو بھی کسی معصوم کا کسی دور میں علم آزمائے، جو بھی کسی معصوم کا کسی دور میں علم آزمائے، اس کی دنیا میں کم از کم سزا موت ہے، چاہے وہ یوسف نبی کے سامنے جھوٹا خواب بنا کے لائے، چاہے وہ علی کے سامنے جھوٹا جنازہ بنا کے لائے۔ اللہ یا رسول اللہ، واہ سید اللہ زندگی دراز۔ کیا بات ہے، یہ تو گواہ بن جاتے ہیں جی، ایک کرامن کاتبین تو بھی تیز ہے۔ توجہ ہاتھ فرما رہے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جسے نہ سمجھ میں آئے تو مولوی نہ ملے تو ان سے پوچھے کیا ہوا ہے، بتائیں گے کی ہوا ہے۔ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ صاحبان ایمان جلدی سے میں معروضات کو پیش کروں۔ یہ قضا ہے، یہ ولایت کا اختیار ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
विलायत को इस माने में समझो, पढ़ने पढ़ाने से विलायत नहीं समझ में आती है। तवज्जो हाथ है या नहीं है? मालिक आपको सलामत रखे। ऐज़ान मोहतरम याद रखिए, कहा कि ये कज़ा है, जो मासूम कह दे वो अल्लाह का कहना हो जाए। तवज्जो हाथ है या नहीं है? थोड़ी सी मैं मुबाहला की तरफ रुख करके फिर मैं इमाम की तरफ आना चाहता हूं कि आप मनसबे विलायत को समझें। तो जो हाथ है ये नहीं है। ऐज़ान मोहतरम याद रखिए कि उन्होंने कहा कि सद्दीक उसे कहते जिसका कहना कज़ा हो जाए, सादिकीन के साथ होना है। मेरे अल्लाह, तूने सादिकीन का तारफ तो कराया है लेकिन दिखाया नहीं है। तो जो हाथ है या नहीं है? दिखाया नहीं है। मेरे अल्लाह को दिखा भी तो सही, तो उसने इंतजाम किया। शायद ये इंतजाम आपके ही लिए था। तो जो हाथ है या नहीं है? अल्लाह को तो पता था सादिकीन कौन कौन है। तो जो हाथ है या नहीं? कमाल है इस बातों में। 2-3 बातें जल्दी से अर्ज करनी है। हाँ, आप पहले सुनी हुई हो तो फिर मैं जिम्मेदार। आप लखनऊ जैसी जगह पे रहते हैं, मैं तो 2 चक्कर मिनी लखनऊ कहता हूँ। तो जो हाथ है यानी अल्लाह इसका अमन बहाल फरमाया और इन्हें और तौफीकात खैर में इजाफा फरमाया और जालिमीन को उनके अंजाम तक पहुंचाया और इंशाअल्लाह वो पहुंचा के रहेगा। तो जो हाथ है सारे बाप की। साहिबान ईमान, सादिकीन दिखा तो सही, तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज आती, आओ मैदान मुबाहला में देखो तो सही। तो जो हाथ चाहूंगा, मालिक आपको सलामत रखे। ऐज़ान मोहतरम, मेरे जहन में अभी बात आई है, अभी मौलवी साहिबान गिलगित में कोई हुआ है कोई मुनाजरा, तो उन्होंने कहा कि जाकिर शियों का आग में छलांग लगाएगा और इधर से मुफ्ती साहब छलांग लगाएंगे। मैंने कहा तुम उधर भी छलांगे ही लगाते रहे हो। तवज्जो हाथ है या नहीं है? तुम मुबाहला क्या करोगे जिनका मुबाहला में कोई फर्क नजर नहीं आया है? तवज्जो है या नहीं है? तुम मुबाहला करोगे जिन्हें मुबाहला का आज तक माना ही नहीं आया है। शेर और शायरी का मुकाबला हो तो उसे मुशायरा कहते हैं, इल्मी लड़ाई हो तो उसे मुनाजरा कहते हैं, और किरदार की जंग हो तो उसे मुबाहला कहते हैं। मालिक आपको सलामत रखे। यहाँ किरदार की जंग है। पहले अपनों के किरदार को पेश करो जिनके लिए तू छलांग लगा रहा है, आगे से वो आग में हुए ही ना। तवज्जो है या नहीं है? मालिक आपको सलामत रखे। तू आग में उन्हें तलाश करेगा। उसने कहा कि तू इस आग में हमें तलाश करता है, हम तो उस आग में हैं। तवज्जो है या नहीं है? मालिक आपको सलामत रखे। मैं जुमलों को गोल गोल कहने का आदी हूँ। तवज्जो है सारे बाप की। ऐज़ान मोहतरम याद रखिए, कहा कि मुबाहला और मुबाहले की कंडीशन उससे पहले हुआ है मुनाजरा। मुनाजरे के बाद कैफियत होती उसे कहते हैं मुबाहला। जब मुबाहला मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने नतीजा पेश करना है आपके सामने। साहिबान ईमान याद रखिए कि नसारा नजरान मलिक साहब ने थोड़ा सा मुझे आज छुट्टी दी है, तो इसलिए मैं चाहता यह को थोड़ी सी मैं आपको इसकी ना वजाहत करूं कि मुबाहला का मुकद्दमा क्या है। जल्दी से साहिबान ईमान, जल्दी से, लंबी चौड़ी नहीं। पैगंबर की तरफ बहुत बड़ा वफद आया नसारा का, और उनका जो है ना बड़ा गुरु, उसका नाम है अबुल हारस। उसने 3 मिंबर बना के भेजे, और वो मिंबर उसके साथ 70 अफराद, लेकिन 3 की क़यादत में आए पैगंबर के साथ मुनाजरे के लिए। कंडीशन जल्दी से पेश करना है। लिबास बेहतरीन, उनमें सोने के धागे, हीरे जवाहरात उनके ऊपर सजाए हुए, मुज़य्यन किए हुए। खुदा की कसम, मदीने के मुसलमानों ने देखा और देख के आंखें खीरा हो गई। अब तो मैं पढ़ने के मिजाज पे आया हूँ। देखने पे आंखें खीरा हो गई। देख के एक दूसरे से कहते हैं ऐसे लिबास भी होते हैं, ऐसे लिबास भी होते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। वो कहाँ थे गनी, मैं उनसे सवाल करता। तवज्जो है या नहीं? ऐसे लिबास भी होते हैं, ऐसे पहनावे भी होते हैं। मैं तो लुत्फ ले रहा हूं, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपका अपना मिजाज है। साहिबान ईमान, ऐसे लिबास भी होते हैं। पैगंबर अकरम बारगाह रिसालत में गए और एक उनके साथ मुसलमानों का गुरु
کوئی لے کے تو جائے منبر تک، کوئی لے کے تو جائے۔ صاحبان ایمان وہ ساتھ تھا، پیغمبر نے انہیں دیکھا، پیغمبر کو انہوں نے دیکھا، پیغمبر نے منہ موڑ لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے منہ موڑ لیا۔ جب پیغمبر نے منہ موڑا، چہرہ انور کو کا رخ بدلا، نور الہی کا رخ بدل گیا، ارادہ قدرت کا رخ بدل گیا۔ صاحبان ایمان جب پیغمبر نے رخ بدلا، بندے پریشان ہو گئے۔ اس سے بندوں نے کہا جو ساتھ لے کے آیا ہوا، اس نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ خلق عظیم کا مالک ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ تو کہتے ہیں خلق عظیم کا مالک ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو خلق عظیم کا مالک، پتہ نہیں آج کی ہوا سو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلام۔ آج تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، دوسرے دن دوسرے کو خریدا، توجہ ہے یا نہیں؟ ایڈا امیر بندہ ہوئے ان کا کام کرنا ہے، بندہ پھر آدھا نا جی میں تو ہر کام کرنا ہے، تے میں تو کام کرنا ہے، تو پھر کام کرنا ہے، تو پھر کام دا تو کچھ کام تو ہوتا ہے نا، تو بھی کوئی کام نہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا اس بات سے نہیں گھبرانا ہے، کرایہ پڑا چنگا تینوں دیا گا، تو جہاں چاہوں گا۔ اعزان محترم یاد رکھے، دوسرے دن پھر لایا گیا، پھر آئے بارگاہ رسالت میں۔ جب آ گیا، بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جب پھر آئے دوبارہ، تو پھر پیغمبر نے رخ چہرہ انور کو تبدیل کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خلق عظیم کا مالک، آج دوسرا دن ہو گیا ہے۔ انہی حرکات کو سلمان فارسی نے دیکھا، توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کن کے ساتھ تم آئے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ، توجہ چاہوں گا، ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا اس کے پاس جاؤ جو مزاج رسالت کو جانتا ہے، ہائے 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 ہائے، اس کے پاس جاؤ جو مزاج رسالت کو جانتا ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا جو کل مسلمان ہوئے ہیں، ہے کسی کا توجہ یا نہیں ہے؟ انہیں بیچاروں کو کیا پتا جو کل مسلمان ہوئے۔ صاحبان ایمان بارگاہ مولا امیر المومنین میں آئے، جب آئے تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر بات نہیں کرتے ہیں، تو پیغمبر کے بھائی نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسی حالت میں گئے تھے، ایسی حالت میں گئے تھے، ایسی حالت میں گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی بالکل چنگا لباس ہے تھوڑے نزدیک ماڑا، انہیں کہا چنگے ماڑے دی گل نہیں، وہ نبی نہیں جڑا تیرا سونا ویکھ کے جڑا تیرے تو متاثر ہو جائے، سونا تو اس کے صدقے میں خلق ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اعزان محترم پیغمبر نے کہا تم تو راہب تھے، پرہیزگار تھے، تم تو بوریاں پہنتے تھے، تم سادہ لباس پہننے والے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ لباس چینج کروائے گئے، بدلوائے گئے، بدلوانے کے بعد بارگاہ رسالت میں آئے، پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیا۔ آباد شاہری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اٹھ کے پیغمبر نے استقبال کیا، پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور ظہرین کا وقت ہو گیا۔ پیغمبر نے اپنے طریقے سے یعنی نماز ادا کی، اور انہیں اپنی ابا بچھا کے دین مسجد نبوی کے اندر، اور انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی عبادت کو کیا۔ جو آج شیعہ کے اندر آنے سے مسجد کو غسل دیتا ہے، وہ اپنا دین کہیں اور سے لے کے آیا ہے۔ آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حیدری، جلدی کریے، میرے خیال واہ ٹائم ہو گیا تھے، اور تمہیں اتنی دیر نہ بٹھائیے۔ تو جو حال ہے، کوئی میرے مزاج مل رہے ہیں، فاروق اب تھوڑی سی بات کی جائے۔ جی بسم اللہ جی، سلامت رہیے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اعزان محترم، یا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرے کی ایک دو باتیں آپ سے نقل کرنی ہے، تو جو ہے سارے باپ کی، اور تھکتا نہیں گئے، چول ہے گئے نہیں وادو نے، میرے بعد آباد و شاد رہیے۔ اعزان محترم شاد رکھیے، لنگر رزق تبرک ثواب ہے کھانا، جس طرح کھانا ثواب ہے اس طرح کھلانا بھی ثواب ہے۔ تو ہر روز مجلسہ کرا کرو، کرونا تو نہ گھبرایا کرو، تو
जो चाहूंगा। मालिक आपका सलामत रखे। ऐज़ान मोहतरम याद रखिए, कहा मुनाजरा हुआ, मुनाजरे में पैगंबर ने हजरत ईसा की तारीफ शुरू कर दी। मेरे साथ है, हजरत ईसा की तारीफ शुरू कर दी। हजरत ईसा बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे। उन्होंने मुनाजरे का जो पहला मुकदमा पेश किया वो ये था कि ईसा का चूंकि बाप नहीं है और मरियम का बेटा है, इसलिए बाप नहीं है, इसलिए ईसा का बाप खुदा है, यानी ईसा इब्नुल्लाह है, अल्लाह का पुत्र। समझ आ रही है जी? अल्लाह का बेटा है। जाओ कुरान के अंदर मौजूद है। ईसा कुरान मजीद वकालतिल नसारो मसीहो इब्नुल्लाह। सूरह तौबा में अल्लाह कहता है कि नसारा ने कहा मसीह यानी ईसा अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का पुत्र है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो जो है या नहीं है, कहा कि अल्लाह का बेटा है। और उधर से पैगंबर ने ईसा की तारीफ शुरू कर दी। ईसा बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार थे, बड़ा तकवा वाले थे, लेकिन इबादत बहुत कम किया करते थे। बड़े परहेजगार थे, बड़े तकवे वाले थे, बड़े नेक थे, लेकिन इबादत डॉक्टर साहब बहुत कम किया करते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ईसा बड़ी इबादत किया करते थे, बड़े सारी सारी रात वो तो इबादत किया करते थे, वो एक लम्हा भी इबादत के बगैर नहीं रहते थे। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं तुम तो कहते हो ईसा अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का बेटा हो तो फिर उसे इबादत करने की क्या जरूरत है? जो है या नहीं है, मालिक आपको सलामत रखे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं जी नहीं, कोई और गल करो। उन्होंने कहा फिर दूसरी दलील पैगंबर ने दी। पैगंबर फरमाते हैं वकाना याकुलान नित्वा, मरियम और ईसा खाना खाते थे। तो है या नहीं है, मरियम और ईसा खाना खाते थे। उन्होंने कहा हाँ को है, मरियम और ईसा खाना खाते थे, जन्नत से खाना आता था। पैगंबर फिर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं अगर याद रखो, अगर मरियम और ईसा खाना खाते थे तो जो खाना खाता है वो मखलूक होता है, वो खालिक नहीं होता है। अगर वो खालिक था तो फिर खाना क्यों खाता है? लेकिन नहीं माने हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई और दलील। पैगंबर ने फरमाया सुनो, तुम कहते हो कि ईसा का बाप नहीं है, माँ तो है ना। आओ मैं तुम्हें ऐसे लोग दिखाता हूँ जिनका ना बाप है ना उनकी माँ है। क्या कहा? इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, ईसा की मिसाल आदम जैसी है। आदम का ना बाप है ना आदम की माँ है। अगर बगैर बाप और बगैर माँ के जो जने दुनिया में आ जाए वो अल्लाह का बेटा है। अगर वो अल्लाह का बेटा है तो आदम तो फिर बड़े बेटे हुए। तवज्जो है या नहीं है? ऐज़ान मोहतरम, जब आदम बेटा नहीं तो ईसा भी बेटा नहीं है। तो जो है या नहीं है? दलीलें बड़ी मजबूत थी, बड़ी बेहतरीन दलीलें थी, लेकिन ईसाई नहीं माने हैं। भाई जरा ना मन्ने उनको बंदा किवें मनवा सकता? मानता ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए? ईसाई नहीं माने हैं डॉक्टर साहब। पैगंबर परेशान हुए, पैगंबर परेशान हुए, बारगाह हज़रत से आवाज आई मेरा हबीब घबराता क्यों है? उसने कहा मेरे अल्लाह अर्श छोड़ के आया हूँ तेरी जात को मनवाने के लिए। इन जाहिलों में जिंदगी गुजारी है तेरी जात को मनवाने के लिए। काबा कौसैन की मंजिल को छोड़ा है तेरी जात को मनवाने के लिए। इनसे पत्थर खाए हैं तेरी जात को मनवाने के लिए। इनसे तौहीन करवाई है तेरी जात को मनवाने के लिए। मेरे अल्लाह कुरान से बड़ा दावा कोई नहीं है, ये मानते नहीं। कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं है, ये मानते नहीं। बारगाह हज़रत से आवाज है मेरा हबीब परेशान क्यों होता है? एक मर्तबा कहता है मेरे अल्लाह कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं है, कुरान से बड़ा लहजा कोई नहीं है, ये मानते नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब घबराता क्यों है? उसने कहा कुरान से बड़ी आवाज कोई नहीं है, ये मानते नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब मैंने कब कहा है कि कुरान काफी है? नहीं नहीं नहीं, पहुंचे नहीं हो। मैंने कब कहा है कि कुरान काफी है? मेरे अल्लाह अगर कुरान काफी नहीं तो फिर क्या कहो? कहा अगर कुरान काफी नहीं तो फिर इनके सामने ऐलान कर दे फकुल तालू नादु अबनाकुम व निशाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरा हबीब अगर कुरान काफी नहीं तो फिर अली को बुला। बोलो जिन्हें समझ आ रहे हैं। फिर अली को बुला, फिर बतूल को बुला, फिर हसन को बुला, फिर हुसैन को बुला, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए
کو بنایا ہی خدا منوانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا چلو مکائیے گال نواوا کام لمبا ہو گیا، نبیڑیے، ٹھیک ہے بس میں سمجھ گیا ہوں، تھوڑی دیر کی آپ کے زحمات انشاءاللہ جلدی سے میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میری باتوں کو کچھ سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں؟ صاحبان ایمان کہا کہ یہ وہ ہیں جنہیں بنایا ہی خدا منوانے کے لیے، ابنانا نسانا انفسنا۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور قرآن میں لفظ یہ سارے سیغے جمع کے نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں۔ ویکنسیاں ہیں، سیٹیں ہیں، ایک کی بھی ضرورت نہیں، جتنے بیٹے بن کے پیغمبر کے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جتنی بیٹیاں بن کے جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں، جتنے نفس بن کے جانا چاہتے ہیں نا پیغمبر کا جا سکتے ہیں، سارے ہی جا سکتے ہیں، جنہیں پیغمبر لے جاؤ وہ سارے ہی جا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بیٹے بھی بڑے بنتے تھے اور بیٹیاں تو کیا کہنے مسلمانوں کو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنے مسلمانوں کے، واہ میرے نبی تو نے ہر جگہ پہ ایک کو اکٹھا کر دیا اور دوسریوں تیسریوں کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں بیٹیوں سے عداوت نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ ہماری طرف سے 4 نہیں 4000 مانو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹیاں منوانے پہ آتے ہو تو گننے میں بیٹھ جاتے ہو، وہ بھی بیٹی وہ بھی بیٹی وہ بھی بیٹی، جب وراثت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیٹیوں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وراثت کتنی کو ملی ہے وہ بھی تو بتاؤ نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاہری مالک آپ کو سلامت رکھا، کہا کہ بیٹیاں جتنی جانا چاہتی جا سکتی ہیں، نفس جتنے بن کے جانا چاہتے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آگے حد لگا دی، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، میدان مباہلہ میں انہیں جانا ہے جو لعنت کے حقدار نہ ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، جو لعنت کے حقدار نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتا جو ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، توجہ نہیں فرما رہے، تو پھر مجھے تو پتا ہے نا، تو جو لعنت جو آ گئی تو پیچھا تو نہیں چھوڑے گی، تو جو ہاں چاہ رہا ہوں مالک آپ کے سلامت۔ بارہ اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ پہلے خواہش نہیں کی کہ جہاں بھی پیغمبر نے کہا وہاں پہ آنے کے لیے حاضر ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جگہ ہے، ویکنسیاں ہیں، لیکن جانا انہوں نے ہے جو لعنت کے حقدار نہ ہو، اور اتنی جلدی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں تیار نہیں ہو سکا، توجہ ہاں چاہ رہا ہوں۔ آیت آج اتری ہے، جانا کل ہے۔ پیغمبر نے چادریں کسا کے نیچے جمع کیا اپنی اہل بیت کو، تو فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں۔ عظیم جملہ ہے اور نیا جملہ ہے، یہ میری اہل بیت ہیں۔ بی بی ام سلمہ امہات المومنین زوجہ رسول آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے فرماتی یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، انتل علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، آپ نیک ہیں، آپ اچھی ہیں، لیکن چادر میں نہیں آ سکتے۔ لیکن آج جملہ ایک رہ گیا ہے، میں کہنے لگا ہوں آپ نیک ہیں، آپ اچھی ہیں، چادر میں نہیں آ سکتے۔ میں کہتا جناب ام سلمہ آپ کی عظمت میں میرا سلام اور سارے شیعوں کا سلام، آپ نے پیغمبر سے پوچھئے، پیغمبر سے کم از کم اپنے آپ کو نیک تو کہلوا لیا ہے۔ پیغمبر سے پوچھ کے اپنے آپ کو نیک تو کہلوا لیا ہے کہ آپ نیک ہیں، آپ نیک ہیں۔ باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نیک ہیں۔ پیغمبر نے کہہ دیا آپ نیک ہیں، تو جسے پیغمبر نیک کہے اللہ جانے وہ کتنی بڑی نیک ہوگی۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، میدان مباہلہ سجا،
اہل بیت علامہ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ پیغمبر جب گھر سے نکلے تو کالی کملی اوڑے ہوئے تھے، ایک نواسے کو اٹھائے ہوئے تھے، دوسرے کو انگلی سے لگائے ہوئے تھے، پیچھے جناب سیدہ تھیں، ان کے پیچھے امیر المومنین تھے، 5 تن پاک کا یہ کاروان چلا۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ 5 تن پاک کا جب یہ کاروان چلا، عزیزان محترم، میں زیدی صاحب کا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں آگے آگے نبوت کا پہرا، دائیں بائیں امامت کا پہرا، پیچھے ولایت کا پہرا، درمیان میں عصمت زہرا۔ آباد و شاد رہیے۔ جناب سیدہ آ رہی تھی، جہاں پہ پیغمبر قدم رکھتے تھے وہاں سیدہ قدم رکھتی تھی، جہاں پہ سیدہ قدم رکھتے تھی وہاں پہ علی قدم رکھتے تھے۔ اتنا پردہ بنایا، اتنا پردہ بنایا، اللہ نے جس کے قدموں کا بھی پردہ بنا دیا ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم ساتھ لے کے چلے، میں کہتا ہوں واہ پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، آپ کا انداز بڑا عجیب ہے، آپ کا انداز بڑا عجیب ہے۔ فکرہ آپ کی، اس کے بعد میں صدیق اور صادق امام پہ 2 ایک فکرے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی محبت اور اس میں بات تمام ہو جائے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، جب پیغمبر کی یہ کاروان چلا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں، ماں بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے، ایک بچہ آپ ماں کو دے، ایک باپ کو دے اور خود خالی ہاتھ چلے، اے بجلی جا کے مساوات قائم کر دیتا ہے۔ توجہ ہے یعنی ہونا پر سارے برابر ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم پیغمبر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ کو دیں، ایک ماں کو دیں، آپ خود خالی ہاتھ چلے، بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے، یاد رکھو اگر میں ایک بچہ باپ کو دیتا، ایک ماں کو دیتا تو آنے والا مورخ لکھتا حسنین تو نہیں جانا چاہتے تھے، اور حسنین کی جگہ بھی نہیں تھی، حسنین کی جگہ نہیں تھی، چونکہ فطرت ہے جہاں والدین جاتے ہیں وہاں بچے چلے جاتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، آپ سو گئے اور میں فکرہ کہہ گیا۔ عزیزان محترم جہاں والدین جاتے ہیں وہاں بچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک کو اٹھا کے، ایک کو انگلی کے ساتھ لگا کے آنے والے مفسر کا اور آنے والے مورخ کا منہ بند کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو حسنین اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ حسنین مصطفیٰ اور اللہ کی ضرورت مان کے آ رہے ہیں۔ بس ختم ہوگی میری بات آخری 2 ایک فکرے کہنا چاہتا ہوں تاکہ مقصد تمام ہو جائے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، عیسائیوں نے مناظرہ نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا، اور مباہلے کا نتیجہ انہوں نے پیش کیا۔ توجہ ہے، تھکے نہیں ہے تو توجہ، تو بس ختم کر رہا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں جلدی کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم انہوں نے یہ جملہ کہا، ابو الحارث نے یہ کہا کہ میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، کتاب نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ پہاڑ کو حکم دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یہ زمین کو حکم دے، زمین پھٹ جائے، دن راتوں میں بدل جائے۔ اے عیسائیو، اے نصارہ، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مقابلہ نہ کرنا، میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ایسا کہیں گے نہیں، اگر یہ کہیں تو وہ قضا بنے گا، وہ قضا بنے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، زمین پھٹ جائے گی، دن رات میں بدل جائے گا۔ اگر میرے ساتھ چل رہے ہو، اگر کی شرط ہے، اگلی حدیث کو سمجھنا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں عبدی اتینی اجعل کمثلی، عبدی اتینی اجعل کمثلی۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، اگر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر کوئی میری اطاعت کرے، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی میری اطاعت کرے میری مرضی کی، اجعل کمثلی، میں اسے اپنی مثل بنا دوں۔ خدا کی قسم، کائنات کی قیمت کی حدیث ہے، اپنے ملک صاحب بڑی عظیم۔ عزیزان محترم اگر کوئی میری اطاعت کرے، میں اللہ کی اطاعت کرے میری مرضی کی، میری مرضی دی، آبدی دی نہیں، مرضی میری، تیری مرضی نہیں، میری مرضی کی اطاعت کرے تو میں اسے اپنی مثل بنا دوں گا، میں اسے اپنی مثل بنا دوں گا۔ انا غنین
لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، میں غنی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ اگر کوئی میری اطاعت کرے میری مرضی کی تو میں اسے ایسا غنی بنا دوں گا، اسے بھی کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اگلا فکرہ سنو، پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں۔ اجعلک حیا لا تموت، جو میری اطاعت ایسی کرے جیسے میں چاہوں، میں اسے ایسا زندہ کر دوں گا، اسے بھی کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو جو ہو گئی ہے، اگلی بات سنو، ختم کر رہا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں، تفصیلات نہیں۔ ایزان محترم، اللہ کہتا ہے انا اقول لشیء کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی شے کا ہونے کا اور کہتا ہوں کن فیکون، اور ہونے والی چیز ہو جاتی ہے۔ جعلتک تقول لشیء کن فیکون، اگر اے میرے بندے تو میری اطاعت ایسی کرے جیسے میں چاہتا ہوں، پھر تو بھی کہے گا کن فیکون، اور ہونے والی چیز ہو جائے گی، ہونے والی چیز ہو جائے گی۔ بات ختم ہو گئی، نتیجہ کلام آ گیا۔ صاحبان ایمان، تو بھی کون کہے گا، ہونے والی شے ہو جائے گی، تو بھی کون کہے گا، ہونے والی شے ہو جائے گی۔ یہ وہ ہیں جو قضا کے مالک ہیں۔ ادھر عام بندے سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تو عام بندہ کہے اور میری اطاعت میں اپنے آپ کو ضم کر لے، غرق کر لے، تو ہونے والی چیز کا کہے گا کون فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ عام بندہ کہے، عام بندہ کہے تو وہ جو مشیت اللہ کے مالک ہے۔ نہیں سمجھے ہو، ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ وہی چاہتے ہیں جو میں اللہ چاہتا ہوں، اور میں اللہ کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ جو مشیت اللہ کے مالک ہے، یہی وجہ ہے منصور دیوانگی نے میرے امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں بلایا اور توہین کرنا چاہی، اور بابل سے منگوائے ہوئے مسکرے جو اپنے کرتب دکھاتے تھے، کرتب دکھا کے حیران کرتے تھے، انہیں کرتب کے لیے بلایا اور کہا کہ اسے حیران کرو مسلمانوں کے امام کو۔ تو جو ہے یا نہیں ہے، تفصیلات میں نہیں آ رہا، مسلمانوں کے امام کو حیران کرو۔ کون فیکون پہ توجہ رہے، بس اس لفظ کو میں نے سمجھانا، کون فیکون، ہونے والی چیز ہو جاتی ہے۔ ایزان محترم کہا کہ اسے حیران کرے، امام آئے، میرے امام کی توحید کرنا چاہیے، پہلے دربار میں پلان بنایا، کوئی نہ اٹھے، جس طرح ان کا بڑا پلان بناتا تھا۔ نہیں سمجھے ہو، تھک گئے ہو، جس طرح ان کا بڑا پلان بناتا تھا کہ کوئی احترام امام میں نہ اٹھے، پھر وہ اٹھتا تھا، پھر ساتھ میں ساتھی اٹھتے تھے، پھر پوچھتے تھے تو کیوں اٹھا، وہ کہتا تھا تو کیوں اٹھا۔ روب امامت یہ تھا۔ ایزان محترم، امام کے آنے سے پہلے پروگرام بنایا، کوئی بھی اٹھے نہیں۔ جب امام نے قدم رکھا، جب دربار میں قدم رکھنا تھا کہ روح بے امامت تھا، میں کہتا ہوں اللہ کا جلال پے کرے مصطفیٰ کا، اللہ کا جلال پے کرے امام جعفر صادق ظاہر ہوا، یہ جلال الہی کا مرقع۔ ایزان محترم، جب دربار میں قدم رکھا، ملک صاحب جب دربار میں قدم رکھا تو وہ اٹھا، منصور دیوانگی اٹھا، پھر ہماری اٹھے، استقبال ہوا، میرے امام تشریف فرما ہوئے، پھر مسکروں نے اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیا، اپنے فن دکھانے شروع کر دیے کہ مولا کو پریشان کیا جائے، حیران کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے میرے مولا کے سامنے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے۔ جب وہ کرتب دکھانے شروع کیے، میرے امام نے دیوار کی طرف دیکھا، دیوار کے اوپر قالین لٹکا ہوا تھا، قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، قالین لٹکا ہوا تھا، قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے امام نے نظر پر نظری سے قالین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کون نہ سمجھ شیر ہو جا۔ توجہ نہیں فرما رہا ہے، کون کو سمجھے نا، کون ناسدن شیر ہو جا، وہ تصویر شیر بنی، وہ سارے کے سارے کرتب دکھانے والے کاہنوں کو کھا گیا۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ پھر میرے امام نے فرمایا تصویر ہو جا، پھر میرے امام نے نہیں لفظ رہ گیا ہے، علی کے شیر نے تصویر کو شیر بنایا۔
علی کے شیر نے تصویر کو شیر بنایا اور شیر نے بندوں کو کھانے کے بعد منصور دوانکی کی طرف دیکھا اور پھنکارا. توجہ نہیں فرما رہے. پھر وہ بولا, جب وہ بولا تو اس نے کہا مولا مجھے بچا. مولا نے فرمایا تصویر ہو جا. پھر اسے کہنا پڑا اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. پلے پئی گل جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. صاحبان ایمان یہ فکر کہنا تھا. اللہ نے محترم میرے مولا نے فرمایا نہیں تصویر ہو جا. شیر تصویر ہو گیا. اب مجھے بتاؤ کہ ولایت کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا, ولایت کا مطلب ہے اختیار کو ماننا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اختیارات کو تسلیم کرنا یہ کر سکتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تصویر ہو گیا, 70 بندے کھا گیا, معمولی بات تو نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بندے پریشان ہو گئے جس طرح آدھا مجمع پریشان ہے, کدو چھڑے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عمران صاحب نے یہ نہیں سواد میرا پد ویکھو تو میری محبت ویکھو تو تسی اٹھی جاؤ. نہیں یہ جی نہیں, تکمیل ہونی چاہیے, مکمل ہو جائے. توجہ ہاتھ سارے باپ نہیں, جنہ فون آیا انہوں پھر کل کر میں اتنے ہی ہاں. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے. ختم کر رہا ہوں. صاحبان ایمان فرمایا تصویر ہو جا. شیر تصویر ہو گیا. بندے نکل کے پھر قالین میں فٹ ہو گیا. اب بتا کوئی ایسا امام دنیا میں مجھے بھی لا کے دکھا کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو. یہ میرے چھٹے امام کا اختیار ہے. تو جن کے چھٹے کا اختیار یہ ہے ان کے پہلے کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے چھٹے کا یہ مقام ہے. صاحبان ایمان کہا تصویر ہو جا. بندے قدموں پہ گر گئے. مولا اسے کہو اگل دے, تو آ اگل دے. تو پھر میں, میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا منصور بادشاہ ہے, اسے کہو کہ یہ اگلا دے. توجہ نہیں فرما رہے. اسے کہو کہ یہ اگل دے. اے بندے جی ساڈے سن جی اسی بڑے خوشامد کر کے لے سن. خوشامد بھی آج کل مذہب ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خوشامد کر کے لائے ہوئے تھے, فیس دینی تھی. تو مولا اسے کہو اگل دے. تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں اگر عصائے موسیٰ نے اگلے تھے تو یہ بھی اگل دے گا. ہائے 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 ہائے. اگر عصائے موسیٰ نے اگلے تھے تو یہ بھی اگل دے گا. اگر عصائے موسیٰ نے نہیں اگلے تھے تو یہ بھی نہیں اگلے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. ختم ہوگی میری بات. بہت سارے واقعات ہیں, بہرحال وقت نہیں ہے. ایک جلدی سے بات کر کے بات کو تمام بند کر رہا ہوں. صاحبان ایمان یاد رکھیے, میرے امام نے قدم قدم پہ 4000 میرے امام کے شاگرد ہیں. جابر بن حیان کیمسٹری دان, کیمیا دان, بابا کیمیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے اجر میں, اللہ کے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. صاحبان ایمان اتنے اتنے بلند پائے کے, اور کمال یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے امام ہیں, جتنے بھی دنیا کے امام ہیں وہ میرے امام کے شاگرد ہیں. جتنے بھی دنیا کے امام ہیں وہ میرے امام کے شاگرد ہیں. اب آپ پریشان ہو گئے ہیں, آدھے بندے امام دا شاگرد پھر ونگا کیا ہو رہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام میں توہین کا قائل نہیں ہوں, امام کا شاگرد پھر ایسے کیوں ہو گیا؟ شاگرد سارے لائق نہیں ہوتے ہیں. کچھ کہہ گیا ہو, کچھ کہہ گیا ہو. شاگرد سارے اچھے نہیں ہوتے, بس خرط میں آرام ہے. صاحبان ایمان میں ایک ایسا شاگرد, امام کا ایک ایسا بھولا بھالا شاگرد. کیا بات ہے. اب بہلول کی بات دو چک کے اور اس سرزمین پہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھولا بھالا شاگرد جسے بہلول دانا کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ابو حنیفہ نام نعمان بن ثابت نام ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میں گل ہے. اور اس سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ توجہ چاہ رہا, مالک آپ کو سلامت رکھے. 70-75 سال کے بابے سے پوچھا کہ تیری عمر کنی؟
اس نے کہا 2 سال. ہائے ہائے ہائے، مولا تمہیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے کہا 2 سال. اور لیکن بات ماری گئی ہے، واقعی بندہ بڈھا ہو کے پاگل ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ 2 سال، تو عمر تیری کتنی ہے؟ تو کہتا 2 سال. تو اس نے کہا نہیں، یہ ظاہری عمر کا نہ دیکھ، عمر تو وہ ہے جو امام کی خدمت میں گزری ہے. ہائے 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 ہائے، عمر وہ ہے، عمر ہوتی ہی وہ ہے جو وفاداری میں گزر جائے. اور جہاں جا رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم کہا 2 سال. لولا سنتان لا ہلاک نعمان. اگر میری زندگی میں امام جعفر صادق کی ساتھ گزارے ہوئے یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. نعمان ہلاک ہو جاتا. ابو حنیفہ کو نیت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ پھر شاگرد کی بات تو پہلے ہو گئی ہے، اب ساری وضاحتیں نہیں کر سکوں گا. کہا کہ مجھے ایک مجلس کے اندر شاگردوں کی جماعت اس طرح جیسے آپ بیٹھے ہیں اور وہ مجلس سے خطاب کر رہا ہے، تو کہنے لگا 3 باتوں سے مجھے اختلاف ہے. امام جعفر صادق کی 3 باتوں سے مجھے اختلاف ہے. پہلا اختلاف اس بات سے ہے، اس نے کہا کہ انسان جو ہے، امام جعفر فرماتے ہیں کہ انسان فاعل محتاج ہے، مختار ہے. فاعل مختار ہے، یعنی وہ اپنے ارادے سے مرضی سے جو کرے، وہ اپنے فعل کے کرنے میں انجام دینے میں فاعل ہے نا، جو مرضی کرے. ٹھیک ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا. اور ویسے کچھ باتوں میں وضاحت ہوئی بھی ہے. معصومین امام جعفر صادق سے بھی پوچھا گیا کہ انسان کہاں تک مختار ہے، کہاں تک مختار ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ انسان جب 2 ٹانگوں پہ ہے تو مختار ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جب 2 ٹانگوں پہ ہے تو مختار ہے. اب امام نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ محتاج کہاں پہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا 1 ٹانگ کو اٹھا لو. اٹھا لیا تو پھر فرمایا دوسری کو بھی اٹھاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جڑے چوپنے ہونا لگ رہا چوک لانی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم دوسری نہیں اٹھا سکے، محتاج ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں تک مختار ہے اور کچھ میں محتاج ہے. توجہ چاہ رہا. عزیزان محترم اس نے کہا کہ پہلے انسان فاعل مختار ہے، ٹھیک ہے، کرنے میں، ہر کام کرنے میں اختیار رکھتا ہے. امام کا یہ عقیدہ، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہی کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، دکھنے میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور شیطان کو اللہ عذاب دے گا، شیطان کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ آگ کو آگ سے جلایا تو اسے کیا پتا فرق پڑے گا. اور جو کرواتا ہے اللہ ہی کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ ہی کرواتا ہے. یہ انہوں نے عقیدہ پیش کیا. تو اس بات کو وہ امام کے شاگرد نے سنا جسے بھولا شاگرد کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے ایک ہی کام میں 3 کام کر دیے. جلدی سے بس ختم ہوگی میری بات. ایک فکرہ مصاحب کا کہوں گا، کافی دیر سے آپ زحمت فرما رہے ہیں. عزیزان محترم شاگرد کو دیکھا تو اس نے ایک اینٹ اٹھائی، روڑا، نشانہ تو پھر امام دا سکھایا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. اس نے نشانہ لگایا اور یہ ابو حنیفہ کے ماتھے کے اوپر وہ مار فتح لایا گیا. تو کتھوں آ گیا شامہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایو کو یہ آخنا سے تینوں اللہ لویا کدھر آ گیا، تو تینوں کتھوں آ گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ کا چونکہ خاص نمائندہ تھا ابو حنیفہ، تو بادشاہ کے بعد شکایت چلی گئی. تو اس نے کہا کہ یہ جو اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے، مار دیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کروایا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ 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 نہ، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ کہتا ہے کہ وہ چیز جو ہو اور دکھنے میں ہو اور دکھنے میں نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نظر نہ آئے. اللہ ہے اور نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا مجھے اتنی درد ہو رہی ہے. اور کہا مجھے تو دکھاؤ درد کہاں ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے. تو جو کہتا ہے اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں بھی بات ہے، تینوں نظر آ رہی ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا مینو آ رہی ہے، مینو ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ہو رہی ہے.
اس نے کہا کہ اچھا تو یہ ہے پھر نظر نہیں آتی. اس نے کہا نہیں آتی اور پھر میں کی کر سکنا. دوسری بات اس نے کہا کہ ایک شیطان آگ سے بنا ہے, آگ کے عذاب اسے کیا کر سکے گا. اس نے کہا تو کس سے بنا ہے. اس نے کہا مٹی سے. اس نے کہا اینٹ کس سے بنی ہے. مٹی سے. کہا تجھے پتا چلا ہے کہ مٹی پہ لگے تو کیا ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے. آباد و شاد رہی ہے. یہی وجہ ہے جب آگ میں گری گئی تو یہی نتیجہ نکلے گا جو تیرا نکلا ہوا ہے. اور شکایتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا یہ عقیدہ ہے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. مجھے نہ کہے اپنے اللہ سے مار, مجھے اللہ نے کہا اسے مار. توجہ ہے یا نہیں ہے. مالک آپ کو سلامت رہے. اور یقیناً اسے کہنا پڑا امام نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے اور میں حق کو اب سمجھا ہوں. خدا کی قسم وہ میرا امام آج بھی زہرا کا گھر لٹا ہوا ہے. آج بھی زہرا کے گھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے. لوگوں کو کیا معلوم کہ کیا ہوا ہے. تمہاری ایسی شکل ہونی چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم دنیا تو محرم نہیں منانے دیتی ہے. آپ کی بڑی ہمت ہے, آپ نے چھوٹے امام کی صفحہ عذاب بچھائی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. خدا کی قسم یہ وہ امام ہے جس نے عزاداری کو ثقافت عطا فرمائی ہے, جس نے عزاداری کو روانگی عطا فرمائی ہے, جس نے مشن عزاداری کو بتایا ہے کہ کرنا کس طرح سے ہے. یاد رکھیے امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی. آپ تو ماشاءاللہ کافی تشریف فرمائے ہیں. بہت تھوڑے امام کے گھر میں سامعین تھے اور امام دروازے پہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. ہر ایک کا استقبال کرتے تھے, ہر ایک کا شکریہ ادا کر رہے تھے. آپ کو پتا جو نہیں ہے کہ یہ مجلس کیسے برپا ہوئی ہے, کتنی قربانیاں خرچ ہوئی ان مجلسوں کے اوپر, دروازے کے اوپر. یہ عرب کی روایات ہے. عرب میں اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا تو باپ مردوں کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, ماں عورتوں کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے, ہر آنے والے کا استقبال کرتی ہے, رو کے کہتی ہے کہ تو نے میرے غم میں شرکت کی ہے. خدا کی قسم یاد رکھی امام دروازے پہ کھڑے ہیں اور آج بطول کا بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے, چھٹے امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ چھٹے امام کا جنازہ اٹھے اور بطول بقیہ چھوڑ کے نہ آئے, علی نجف چھوڑ کے نہ آئے, اور نجف والا مردوں کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کے کہتے تیرا شکریہ, تو نے میرے بیٹے کا پرچہ ادا کیا ہے. اور ماں بطول زہرا اور جس کا پہلو پہ ہاتھ نہیں اٹھتا ہے وہ دروازہ مردوں پہ کھڑی ہو, عورتوں پہ کھڑی ہوتی ہے, رو کے کہتی تیرا شکریہ اے مزدور تو کتنا سفر کر کے آئی ہے. خدا کی قسم میرے امام نے مجلسیں برپا کروائی, میرے امام مظلوم نے مجلسیں برپا کروائی اور اس انداز سے عزاداری کو ثقافت عطا فرمائی. میرے امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی, میرے امام دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. ذکرہ کہنے لگا ہو, ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. میرے امام کے طرف اشارہ کر کے کہتا مولا کس کے مصائب بیان کرو, کس کے مصائب بیان کرو. کنات کے پردے سے ایک بوڑھی مستور کنیز نے ایک چھوٹے سے بچے کو آگے کر کے کہا. مولا نے اس بچے کو دیکھا, مولا غش میں گر گئے, غش سے افاقہ ہوا. جب اٹھے تو مولا سے پوچھا مولا یہ کیا کہنا چاہتی تھی. رو کے میرے امام نے فرمایا یہ حسین کے 6 مہینے کے اصغر کے مصائب کا کہہ رہی تھی. تو اصغر کے مصائب بیان کر, تجھے نہیں پتا ہے اصغر کو حسین کیسے اٹھا کے لے کے گیا ہے, تجھے نہیں معلوم سب سے بڑا ظلم کربلا میں اصغر میں ہوا ہے. ہر جوان کو جب شہادت ملی ہے تو جو تیر لگا ہے, جو نیزہ لگا, جو برشی لگی وہ اس کی طاقت کی تھی, لیکن وار مظلوم حسین اور تیرے مظلوم لال کو ایسے رنگ میں قتل کیا گیا. جو تیر سے تجھے تیرے بیٹے کو ذبح کیا گیا وہ تیر اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ وزنی تھا. خدا کی قسم یہ میرے امام مولا نے مجلسوں کو برپا فرمایا. اور یاد رکھیے راوی کہتا ہے کہ میں امام کے گھر گیا, امام جعفر صادق کے گھر گیا. میں نے دیکھا کہ امام کے رخسار زمین پہ ہے,
اور سجدے کی حالت میں بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں، ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، ان آوازوں پر رحم فرما، ان لوگوں پہ راضی ہو جا من بکا تباہ کا وجبت لہم الجنہ، جو روئے اور رلائے اور رونے والی شکل بنائے، رسول فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ میرا مظلوم امام، اور خالی یہ نہیں ہے کہ میرے مظلوم امام کو وقت ملا اس پہ ظلم کوئی نہیں ہوا ہے، کتنی مرتبہ میرے امام کو زہر دینے کی کوشش کی، کتنی مرتبہ میرے امام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق میرے امام کو کنبہ گھر میں موجود ہے اور حکم دیا گیا کہ گھر کو جلا دیا جائے، گھر کو جلا دیا جائے۔ وارے میں کہوں گا آل محمد آپ کی اپنی قسمت، ادھر سے بطول کا گھر جلایا جا رہا ہے، ادھر سے عالیہ کے خیام کو جلایا جا رہا ہے، ادھر سے میرے مظلوم امام جعفر صادق کا گھر جلایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اس حق میں آل محمد کو اجر ملا ہے۔ علی کی موجودگی میں علی کی زوجہ کہہ رہی تھی یا علی جلدی آئیے میرا محسن شہید ہو چکا ہے، اور حسین مظلوم ہے لیکن مظلومیت کی انتہا علی پہ ہو گئی ہے، اول المظلوم۔ یاد رکھیے حسین کی زندگی میں کوئی مستور زخمی یا شہید نہیں ہوئی ہے، حسین کے جانے کے بعد سب کچھ ہوا ہے، حسین کے جانے کے بعد سب کچھ ہوا ہے لیکن حسین کی زندگی میں نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ میرا وہ امام ہے جس کا کنبہ اندر تھا، بچے اندر ہیں، مخدرات اندر ہیں، ازواج اندر ہیں، خود امام اندر ہیں، اور جس طرح سے دادی زینب نے اپنی پشت پہ زین العابدین میں اٹھا کے لائی تھی، اسی طرح سے امام اپنے بچوں کو اپنی مستورات کو اس جلے ہوئے گھر سے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آخر میں میرے امام کو زہر دیا گیا، شربت میں یا انگوروں میں زہر ملا ہے، اور وہ زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے میرا امام 15 شوال کو، یا بعض روایات میں 25 شوال کو امام کی شہادت ہو گئی۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کا جنازہ اٹھانے والے بیٹے موجود تھے، آپ پہ رونے والے حرم موجود تھے، آپ پہ رونے والی بیٹیاں موجود تھی، آپ کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، 13 لاکھ مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی، سب سے بڑا جنازہ امام جعفر صادق کا ہوا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ پہ میرا سلام ہے، آپ کے جنازے کو اٹھانے والے شاگرد تھے، آپ کے جنازے کو اٹھانے والے بیٹے موجود تھے، آپ پہ رونے والی امت محمد موجود تھی، آپ پہ رونے والی ازواج زوجہ موجود تھی، آپ پہ رونے والے حرم اور بیٹیاں موجود تھی، لیکن آج ذرا کربلا میں آ کے دیکھ، وہ جس کی لاش پہ سگا بیٹا ایسے نہیں کر سکا ہے، وہ جس کی لاش پہ گور و کفن پڑی رہی، 3 دن تک غسل نہ مل سکا، کفن نہ مل سکا، 12 محرم کو جس کی لاش پہ دفن کیا گیا، اور غیبت امام کے ذریعے سے معصوم نے اسے دفن فرمایا۔ میرے مولا آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ عظمت ہے، لیکن کربلا کو روتے روتے ہماری جانیں قربان ہو جائے لیکن حق کے ولایت ادا نہیں ہو سکے گا۔ ماتم مظلوم امام جعفر یا حسین 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 قاسم
اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم 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 اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ آئے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ 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 آئے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ 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 تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے ابھی کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ 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 تیرا شہر چھڑے دے ہیں سبین بھیرا نانا 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 آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے مجھ کر ببلا نانا تیرا شہر چھڑے دے ہیں سبین بھیرا 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 نانا نئی امت جو رہن دنی تیری آل قوت ناتے
हाल कुवत नाते तेरे सफर दी मौसम नहीं तेरे सफर दी मौसम नहीं ओ बंदा जोत लुटाना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तेरा आबाद जो करना है आबाद जो करना है बद कर बबलाना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तकदीर बलेंदा हम मजबूर थी वेंदा तकदीर बलेंदा हम मजबूर थी वेंदा हुन तेरी मुजाविर है हुन तेरी मुजाविर है कोई कदी सुगराना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना 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 ना तेरी खबर ते आंदी है जड़ी साया कट कट के तेरी खबर ते आंदी है जड़ी साया कट कट के किवें टूरिसी पत्थरा ते किवें टूरिसी पत्थरा ते तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना 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 तेरी खबर ते आंदी है जड़ी साया कड कड के तेरी खबर ते आंदी है जड़ी साया कड कड के ओ किवें टूरिसी पत्थरा ते किवें टूरिसी पत्थरा ते ओ दीवाना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असा बैन बिराना ना अभी जाओ हम मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ है 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 मुकद्दर को जगाने वाले तन देते हैं मुहिबों को जमाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को
جگانے والے، تیرے آنے سے نشکوں کی روانی ہوگی، تیرے آنے سے نشکوں کی روانی ہوگی، دل کی امیدوں پہ بھرپور جوانی ہوگی، دل کی امیدوں پہ بھرپور جوانی ہوگی، آؤ ہر عید کو عید بنانے والے، ابھی جاؤ اے مقدر کو جگانے والے، ابھی جاؤ یا حسین 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 قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، 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 اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، قاسم 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 اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، آئے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، 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 آئے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، 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 تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، اب
कातिल उठा रहे हैं जाफिर का जनाजा, कातिल उठा रहे हैं जाफिर का जनाजा, काज़िम उठा रहे हैं काफिर का जनाजा। तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना, 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 तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना। आबाद जो करना है, आबाद जो करना है, मज कर बबला नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा 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 नाना। नई उम्मत जो रहन ॾंदी तेरी याद कुवत नाते, नई उम्मत जो रहन ॾंदी तेरी याद कुवत नाते, तोरे सफर दी मौसम नहीं, तेरे सफर दी मौसम नहीं, ओ बंदा जोक लुटाना ना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना, तेरा आबाद जो करना है, आबाद जो करना है, बद कर बबला नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना। ओ तकदीर बलेंदा हम मजबूर थी वेंदा हां, तकदीर बलेंदा हम मजबूर थी वेंदा हां, हुन तेरी मुजाविर है, हुन तेरी मुजाविर है, कोई कदी सुगरा नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा 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 नाना। तड़ी खबर ते आंदी है जड़ी साया कड कड के, तड़ी खबर ते आंदी है जड़ी साया कड कड के, किवें टूरिसी पत्थरां ते, किवें टूरिसी पत्थरां ते, दी माना ना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना, तेरा शहर छुड़ेंदे हैं असां भैन भीरा नाना,
ਸਾਇਆ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੂਰ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੂਰ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੜੇਂਦੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੈਣ ਬਿਰਾਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੜੇਂਦੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੈਣ ਬਿਰਾਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੜੇਂਦੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੈਣ ਬਿਰਾਨਾ ਨਾ ਆ ਵੀ ਜਾਓ है मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ 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 है मुकद्दर को जगाने वाले तन देते हैं मुहिबों को जमाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को जगाने वाले तेरे आने से नश्कों की रवानी होगी तेरे आने से नश्कों की रवानी होगी दिल की उम्मीदों पे भरपूर जवानी होगी दिल की उम्मीदों पे भरपूर जवानी होगी आओ हर ईद को ईद बनाने वाले अभी जाओ है मुकद्दर को जगाने वाले अभी जाओ Yo, Sen!